نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 26 سورة المعارج. یہاں پر ہم مسلین کی صفات دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہلوعا پیدا کیا گیا ہے. ہلوعا یعنی بے صبرا. انسان کے اندر کیا ہے؟ بے قراری ہے، جلد بازی ہے نا، بخل ہے، تنگ دل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہلوعا، اس کو اس طرح سے ہی ڈیزائن کیا گیا، اس کی پروگرامنگ اس طرح سے ہوئی. کس طرح سے؟ ہلوعا. پھر کیا ہوا ہے؟ اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو پہنچتی ہے کوئی شر، تکلیف، تو وہ جزو ہو جاتا ہے، یعنی جزا فضا کرنے لگتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا، گھبرا اٹھتا ہے. پھر جب خوشی پہنچتی ہے، خیر ملتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو روکنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، منوعہ ہوتا ہے، بہت زیادہ منع کرنے والا، بخل کرنے والا. پھر یہ تینوں صفات سے کون بچا ہوا ہے؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. یہ سب ہلوعا، جزوعا، منوعا سے بچے ہوئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہ جب خلیقہ ہے، خلیقہ یعنی اس کو اسی طرح پیدا کیا گیا، اس کی ڈیزائن اسی طرح سے ہوئی. تو انسان کے اندر یا انسان کی فطرت کے اندر یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، لیکن اس سے بچے ہوئے ہیں مسلین، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلین کیسے بچے ہوئے ہیں اس سے؟ نماز کیسے، نمازی جو ہوتے ہیں وہ ہلوعا سے، جزوعا سے، منوعا سے کیسے بچے ہوئے؟ دیکھیے نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں ہم فوکس رہتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، کتنی بھی کوئی باتیں کر رہا ہو، کتنا بھی شور کر رہا ہو، ہم کدھر رہتے ہیں؟ فوکس رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر منوعا یعنی روکنے والا، بخل کرنے والا جو ہے نا، یہ صفت کیسے روکتی ہے نماز؟ جیسے بہت سیل کا ٹائم ہے، بہت کسٹمر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ چاہے کتنا بھی پیک ٹائم کیوں نہ ہو سیل کا، نماز کے لیے جاتا ہے. جمعہ کے لیے کیا آتا ہے؟ کتنا بھی اگر آپ کا بئی ہو، تجارت ہو، اس کو چھوڑ کے کیا کرو؟ الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو نماز خود کیا روکتی ہے؟ لالچ سے، بخل سے. ٹھیک ہے. تو پھر انسان ویسے بھی دیکھیے نماز میں زبان اپنی روکتا ہے، اپنے آنکھیں روکتا ہے، اپنے جسم کو ایک اسٹل کنڈیشن میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جزوعا، منوعا، ہلوعا، ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ مسلین رکتے ہیں. عیب سے یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان گفتگو ہوتی ہے، تو ہم آخرت کو محسوس کرتے ہیں. آخرت کا ریہرسل ہے نماز. ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. تو یہ کنورزیشن ہے اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان. اور یہ کیا یاد دلاتا ہے؟ آخرت. ٹھیک ہے. تو الا المصلین اس سے بچے ہوئے ہیں. اور صرف مسلین نہیں ہے، اب مسلین کی پوری صفات آ رہی ہیں. وہ مسلین جو ہے نا، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، دوام ہے، سکوت ہے. ٹھیک ہے. دائمون اس میں پرماننٹ ان کی یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی مزید صفات کا ذکر آ رہا ہے. یہ جو الذین ہے نا، الذین صلہ موصول یہ کنٹینیو ہے.
اور کیسے ہیں مسلین؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں مسلین، ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، مقررہ حق ہے، ٹھیک ہے، دینے والے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نظر بھی پوری کرتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ للسائل والمحروم، سائل کو بھی، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کیا کرتے ہیں؟ اور یہ مسلم والذین یصدقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں، صدقہ یصدق تصدیق، یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں، کس کی تصدیق کرتے ہیں؟ بیوم الدین، یوم الدین کی، روز جزا کی، روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سچ مانتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو ایک ایگزامپل کیا دیتی ہوں تصدیق کی، جیسے میں کسی کو گوگل پے کرتی ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ تصدیق کریے کہ آپ کو پیسے ملے یا نہیں ملے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تھمس اپ دیتے ہیں، جی ہاں کنفرم مل گئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ تصدیق کی، سچ مان لیا کہ ہاں مل گئے ہیں، سچی میں مل گئے ہیں۔ تو تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ کنفرم کرنا، سچ ماننا۔ تو یہ مسلمین جو ہے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو یوم الدین، یوم الدین یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو قیامت کے دن کو سچ مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو پھر اس کا صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ ضائع نہیں کرتے اپنے صدقات کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت تم ضائع کرو تمہارے صدقات کو من سے اور اذی سے، احسان جتا کے اور اذیت دے کے، کالذی ينفق، جیسا کہ جو خرچ کرتا ہے اس کا مال رئاء الناس، دکھاوے سے، اس شخص کے جیسا اپنا مال اکارت مت کرو جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر، ایمان نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی یوم آخرت پر، ٹھیک ہے۔ تو جو سچ سمجھتا ہے نا، جو تصدیق کرتا ہے یوم الدین کی، وہ پھر چھپا کے خرچ کرتا ہے، اور جو یوم آخرت کو نہیں مانتے وہ کیا چاہیں گے؟ کہ میرا عمل سب کے سامنے آ جائے اور سب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یوم الدین کی بھی یہ تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھیے والذین، صلہ موصول ابھی کنٹینیو ہے، اور کیا ہے؟ والذین ہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو وہ من عذاب ربہم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ مشفق کس سے ہے؟ شفق سے، شین فا قاف، شفق، شفقت ہم اردو میں بولتے ہیں شفقت، کیا مطلب شفقت؟ شفق کون سا وقت ہوتا ہے؟ شفق وہ وقت ہوتا ہے جس میں سورج طلوع اور غروب جب ہوتا ہے نا، تو اس وقت تھوڑا اندھیرا اور تھوڑی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شفق وہ وقت ہوتا ہے جس میں تھوڑا روشنی بھی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، غروب اور آفتاب کے وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شفق کا وقت، ٹھیک ہے، جس میں اندھیرا بھی ہے روشنی بھی ہے۔ شفقت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں ڈر بھی شامل ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے بچہ ماں جو ہے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے محبت بھی کرتی ہے اور اس سے ڈرتی بھی ہے، مطلب اس کے لیے ڈرتی ہے۔ کیسے؟ جیسے بچہ اب نیا نیا چلنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈر ہوتا ہے، محبت ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کے بچے کے لیے اس کے اندر محبت ہے، تو اس محبت کی خاطر وہ کیا کرتی ہے کہ ڈرتے رہتی ہے کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے،
کہیں وہ گر نہ جائے، کہیں اس کو ہرٹ نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ دونوں طرح کی کیفیت ہے، محبت بھی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں شفقت. Right؟ یہاں پہ کیا میننگ ہو رہا ہے پھر؟ مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. تو مشفقون میں ایسی رحمت، محبت جس میں ڈر بھی ہو، امید اور خوف بھی ہو. ٹھیک ہے، اللہ سے امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، ڈرتے بھی ہیں. یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ اس کی وضاحت سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلت، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہو ڈرتے ہوتے ہیں. یعنی وجیلت یعنی ان کے دلوں میں ایک تڑپ اور ڈر ہوتا ہے کہ انہیں خدا کی طرف پلٹنا ہے. انہم الی ربہم راجعون، مطلب دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں دل کی نیت کیسی تھی اس وقت، کیا حال تھا. ٹھیک ہے، نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اہل ایمان، ان کے اندر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے. یعنی امید تو ہوتی ہے لیکن خوف کا جو پہلو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. ہم، اور دیکھیے ایسا ہونا بھی چاہیے نا. ہم، ڈرتے ہی رہنا چاہیے نا. کیوں کیوں ڈرتے رہنا چاہیے؟ کیونکہ ان عذاب ربہم، ان بے شک، عذاب عذاب ربہم، ان کے رب کا عذاب، غیر معمون، کیسا ہے؟ نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز. بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں مجھے کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتی. آج تو میں جنت میں جانے کے قابل ہو گیا ہوں، کامیاب ہو گئے، بس کوئی نہیں کہہ سکتا. ان عذاب ربہم غیر معمون، وہ اپنے رب کے عذاب سے امن میں نہیں رہ سکتے، بے خوف نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ذرا سی آندھی آتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے. آندھی تیز ہو جاتی تو مسجد کی طرف دوڑتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آندھی میں عذاب ہو جو آ کے پکڑ لے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہم سب لوگ نا ہائی رسک پر ہیں. دیکھیے ہر وقت تو ہم پھسلتے رہتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہائی رسک کی اگزامپل دیکھیے قرآن میں کیا آتی ہے. قرآن میں ایک وہ واقعہ آتا ہے نا، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، کس چیز کا؟ کھجوروں کا اور اعناب انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے جاری ہو اس کے نیچے بہتی ہو نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہو ہر قسم کے میوے. کیا کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے کہ کسی ایک کا باغ ہو اور اس میں سب طرح کے ثمرات ہو، پھل ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہو، پیداوار ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اصابہ، اور پہنچتی ہے اس پہ مصیبت. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اصابہ الکبر، یہاں پہ بڑھاپا ہے، اور آ گیا اس پر بڑھاپا، یعنی وہ شخص پر اب بڑھاپا آ گیا اور اس کی اولاد ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، کیسی اولاد ہے؟ ضعیف ہے، کمزور اولاد ہے، یعنی ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر تب آ پڑا اس باغ پر ایک آگ کا بگولا. ٹھیک ہے،
تو کیا کیا؟ جس سے وہ باغ جل اٹھا، پورا باغ جل گیا۔ اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم تفکر کریں۔ یہ ہے ہائی رسک، ساری زندگی بھی بندہ نیکیاں کرتا رہے نا، پتہ نہیں کس لمحہ اس کے منہ سے کون سا لفظ، کون سا جملہ نکل جائے اور ایک بگولا آ کر سب کچھ صفایا کر دے۔ ہم؟ کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں ہم؟ دشمن جو ہے شیطان ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت بہکا رہا ہے، ہر وقت وسوسہ ڈال رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرواتا رہتا ہے، تو ہم کیسے امن میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ امن سے نہیں بیٹھتا، وہ چین سے نہیں بیٹھتا، تو ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ تو جب جان نکل رہی ہے تب بھی آ کے پیچھے پڑتا ہے۔ سوچیے ہر وقت وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، ہر وقت، اور ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا کوئی موقع آئے، کوئی اچھا وقت آئے، تو ہم دعوت کا کام کریں گے۔ ابھی نہیں، اگلے سال، ہم، ابھی نہیں پڑھیں گے، ابھی نہیں سیکھیں گے قرآن، اگلے سال دیکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں اور وہ آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، ہر وقت برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ نہ دن کو چین لیتا ہے نہ رات کو، رات کو بھی خوابوں میں آ کے ستاتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہاں سے ڈراتا ہے، یہاں سے ڈراتا ہے، رائٹ؟ تو ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب کیسا ہے؟ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان بے خوف ہو جائے۔ اچھا یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مسلین کی بات ہو رہی ہے، دائمون کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت دیتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے اموال میں، کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی سوال نہیں کرتا تب بھی وہ ہر وقت دیتے رہتے ہیں، جو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں اپنے عمل سے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں کام کر کے بھی یہ خوف کھاتے ہیں، کبھی چین سے نہیں بیٹھتے، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہاں اب قرآن ختم ہو گیا، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیے نا قرآن، ہاں ایک بار پڑھ لیے، پوری تفسیر اچھے سے پڑھ لیے، اب سب کچھ آ گیا مجھے، اب ضرورت نہیں۔ یہ ہوتا ہے چین سے بیٹھنا۔ اللہ کے پیغمبر کبھی معمون ہو کے نہیں بیٹھے، کبھی بے خوف ہو کے نہیں بیٹھے، تو ہم کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون بیٹھ سکتے ہیں؟ گویا کہ یہ باتیں ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ ذرا غور کریے، یہاں ان لوگوں کو ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو سب کچھ کر کے ڈرتے رہتے ہیں، مشفقون ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور کہا یہ کہ انسان کچھ نہ کر کے بھی پرسکون ہو، بے خوف ہو، مطمئن ہو، بے فکر زندگی گزار رہا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہم ایک ڈگری لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں چلو اب میں نے ایک ڈگری حاصل کر لی ہے، اب بس ہو گئی پڑھائی۔ کبھی نہیں کہتے میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ جو لوگ دنیاوی ترقی کرتے ہیں نا، ان کی کوئی ڈگری آخری ڈگری نہیں ہوتی، وہ ایک کے بعد ایک ٹریننگ حاصل کرتے رہتے ہیں، کورسز کرتے رہتے ہیں، سرٹیفکیٹ لیتے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہر اسٹیپ آخری اسٹیپ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے عام زندگی کے معاملات کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔
یہی مسلین ہی کے بارے میں آ رہا ہے۔ کس طرح عبادات اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو یہاں پر کمبائن کر دیا گیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والذین، اور وہ لوگ، ہم، وہ، دیکھیے والذین میں بھی ہم ہوتا ہے اور مزید ہم، یعنی وہی لوگ، یہ وہی لوگ ہیں، یعنی مسلین ہی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، فروج کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آپ ہے نا، ہر جگہ دیکھیے مأمون، حافظون، دائمون، ہر جگہ نا اسم آ رہا ہے، اور اسم کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ پرماننٹ ہوتا ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ دائمون اسم کی جو ہے نا صفت، وہ ہمیش کی، یعنی پرماننٹ ان کی یہ صفت ہے۔ یہ نہیں کہ آج حفاظت کر رہے ہیں پھر اگلے مہینے، ہمیشہ ہمیشہ حفاظت کرنے والے، ان کی یہ ایک طرح سے کوالٹی ہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی عزت کی، عصمت کی، یعنی حیادار ہیں، ٹھیک ہے، حافظون ہیں۔ حافظون میں کیا آتا ہے حفاظت کرنے میں؟ ننگے ہونے سے بھی بچنا اور زنا سے بھی بچنا، دونوں چیزیں حافظون میں آ جاتی ہیں، عریانی سے بھی بچنا اور حرام سے بھی بچنا، یعنی اس معاملے میں وہ اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتے کہ جہاں جو جی میں آیا کریں، نہیں، حافظون ہے، حفاظت کرنے والے۔ اللہ، سوائے، علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے علی ازواجہم اپنی بیویوں کے اوپر، او یا ما ملکت جو مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ۔ اس کا ذکر دیکھیے سورہ مومنون میں بھی اور سورہ نساء میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، غیر ملومین، بے شک وہ نہیں ہے ملامت کیے گئے۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے اس کا وجود اب نہیں ہے، لیکن حکم باقی ہے، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ تعلق میں وہ کیسے ہیں؟ غیر ملومین ہیں، ملامت نہیں کیے گئے، بلکہ جائز طریقے سے خواہش پوری کرتے ہیں، اور یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر ملومین، ملومین جس کو ملامت کیا گیا، ٹھیک ہے، مفعول ہے۔ فمن ابتغى، پس جو کوئی، ابتغى، بغیا، چاہے گا، ٹھیک ہے، جو کوئی تلاش کرے گا، چاہے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ، یعنی اوپر جو بتایا گیا اس کے علاوہ جو کوئی تلاش کرتا ہے اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، عادون حد سے گزرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی جو نکاح کے بغیر کوئی ایسا تعلق قائم کرے گا تو وہ عادون ہے، حدیں توڑنے والا ہے۔ والذین ہم، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، لی اماناتہم، اپنی امانتوں کی، اور وہ، اور وہ عہدہم، اور ان کے وعدوں کی، اپنے عہدوں کی، راعون، نگران ہیں، اپنے، اپنی امانتوں کے بھی اور اپنے عہد کی، راعون ہے یعنی نبھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، پاس کرتے ہیں۔ عہد میں کیا کیا آتا ہے؟ عہد میں پرومس بھی آ جاتا ہے، وعدے، ٹھیک ہے، جو کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے، معاہدہ، وہ بھی آ جاتا ہے، بیعت بھی آ جاتی ہے۔ بیعت کیا ہوتا ہے؟ سودا، بیع، کمٹمنٹ، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے بیعت جو ہوتا ہے نا یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ کمٹمنٹ، کسی کو آپ نے کمٹمنٹ دے دی، آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر اس عہد کی پابندی لازم ہے۔ راؤن کس سے ہے؟ رائی سے۔ رائی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہا، شیپرڈ۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟
بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم، وہ ٹیک کیئر کرتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے، کہیں کوئی بھاگ تو نہیں گیا ہے، کہیں بیمار کوئی بیمار نہ پڑ گیا ہو، کہ کہیں کسی کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ہمیشہ وہ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، ہمیشہ ان کو واچ کرتا ہے، فکر کرتا ہے ان کی۔ تو اسی طرح انسان بھی اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کو رعون کرتا ہے، خیال رکھتا ہے ان کا۔ کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کہیں کوئی شیطان آ کے مجھے یہ بھلوا نہ دے، کہیں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، کہیں شیطان کوئی غلط کام نہ کرا دے، ٹھیک ہے؟ راغون ہے۔ اب آپ کو اللہ نے کوئی سکلز دی ہے، ہم، مثلاً کوئی صلاحیتیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو اچھا بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم، کوئی بھی خدمت کی آپ کو اللہ پاک نے سکلز دی ہے، کچھ بھی، تو یہ سب آپ کے پاس امانتیں ہیں، ان کی نگہداشت کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو کہاں لگا رہے ہیں، بیکار وقت میں تو نہیں لگا رہے، غلط جگہ پر تو نہیں لگا رہے، گنوا تو نہیں رہے، اس کا بھی پاس رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، راؤن واچ کرتے رہنا ہے اس کو بھی۔ اسی طرح دیکھیے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیعت کرتے ہیں، تو اب وہ ہم پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف وہ نہیں، اس کے پیچھے بھی اور کئی لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اگر کوئی چھوٹا موٹا بہانہ کر کے اس کو نبھاتے نہیں ہیں، ہم، تو نقصان تو کئی لوگوں کا ہو گیا نا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمین جو ہے نا اپنی امانتوں کی، اپنے وعدوں کی راعون ہے، اس کو بہت کیئرفلی اس کو واچ کرتے ہیں، جس طرح چرواہا ہمیشہ واچ کرتے رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ارے 24 بکریاں تھے، کچھ نہیں ہوتا، ایک چلی گئی تو چلو 23 رہ گئے، کچھ نہیں، وہ ایسے نہیں سوچتا، وہ پورے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ والذین، صلہ موصول، صلہ موصول، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں کی، اپنی شہادات کی، قائمون، اس پر وہ قائم رہتے ہیں، اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ قائم رہنا ہے نا، حق پر قائم رہنا، صحیح صحیح گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہادات میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہوتی ہے؟ شہادات میں کون سی سب سے بڑی گواہی ہے جو آپ دیتے ہیں؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور رہنما مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ تو عام لین دین کی بھی گواہیاں ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کیا ہے؟ اور قائم رہو گواہی پر اللہ کے لیے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قائم رہو کس پر؟ انصاف پر، اور گواہی دو اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے۔ کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہے کہ قائم رہو عدل پر، قسط پر، اور پھر اس کی شہادت دیتے ہوئے۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، ٹھیک ہے۔ اور
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے جھوٹے گواہ نہیں بنتے ہیں. جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجود نہیں رہتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. رائٹ. تو شہادتین اگر مراد ہو تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ اس پر استقامت اختیار کرنا. قائمون کا میننگ کیا ہوگا پھر؟ اس پر جمے رہنا، شہادتین پر. ٹھیک ہے. اور اگر انسانوں کے معاملے میں کوئی گواہی دینا مطلوب ہو تو اس صورت میں درست گواہی دینا، خواہ وہ گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو. اسی طرح اللہ کی خاطر گواہی دینا اور جھوٹی گواہی نہیں دینا. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ، علی صلاتہم، ان کی نمازوں پر، اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پیراگراف شروع ہوا صلاۃ سے، الا المصلین، اختتام بھی ہو رہا ہے صلاۃ پر ہی. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو اوقات، ٹائم. ٹھیک ہے. آخری وقت میں نماز نہیں پڑھتے، پھر اس میں اس کے ارکان بھی آ جاتے ہیں، سنن، مستحبات. ٹھیک ہے. جو بھی اس میں ہے ان سب کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں نماز کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. نمازیں تو ہم بہت ادا کرتے ہیں، لیکن کتنی ضائع ہو رہی ہے اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. دیکھیے کتنا خوبصورت ہے نا ہمارا دین. اول اور آخر میں نماز کی بات ہوئی ہے، اور درمیان میں اخلاق کی بات ہو رہی ہے، کردار کی بات ہو رہی ہے، معاملات کی بات ہو رہی ہے. یہ سب کچھ اگر ہے تو نماز پھر کیا ہوگی؟ اس کی حفاظت ہوگی. اور اس سے پیچھے دیکھیے ہلو، جزو، منو، اس کی بات کی گئی. تو جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہلو، جزو، منو ہے نا، یہ نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے برعکس کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ دائمون، حق و معلوم، سائل کے لیے، محروم کے لیے، اور تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں قیامت کے دن کی، مشفقون ہوتے ہیں، رائٹ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اپنے امانتوں کی، عہدوں کی پابندی کرتے ہیں، گواہیوں کی حفاظت کرتے ہیں، قائم رہتے ہیں اس پر. دیکھیے قائم رہنا یعنی قام یقوم کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا رہنا. کھڑے رہتے ہیں گواہیوں پر، یعنی جہاں پر حق بات نہیں ہو رہی وہاں پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ صحیح بات کرتے ہیں، چاہے وہ گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، اپنے اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، تو بھی وہ صحیح گواہی دیتے ہیں اور نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ بچے ہوئے ہیں تمام اخلاقی برائیوں سے، حلو سے، جزو سے، منو سے. اور ان کی جزا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آگے؟ جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جنتوں میں، مکرمون، عزت سے رکھے جائیں گے، اکرام سے رکھے جائیں گے. اکرام میں کیا آتا ہے؟ اکرام میں نفع پہنچانا بھی آتا ہے اور عزت دینا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. مقام، احترام، سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جنات ہے، جنت نہیں ہے، جنات ہے، باغات ہے، ملٹیپل گارڈنز. دیکھیے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے ہجرت کو جانے سے پہلے بیعت ہوئی تھی نا، تو اس میں بھی صحابہ جو تھے، انصار جو تھے، انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں کیا ملے گا؟
ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہاں ہم آپ کو شیلٹر دیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جنت۔ سب راضی ہو گئے۔ جنت سے کم کوئی چیز ہی نہیں ہے جس پر انسان اتنا بڑا رسک لے۔ سب کچھ انہوں نے، دیکھیے جب مدینہ آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جنگیں شروع ہو گئی تھی۔ 13 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی مکہ میں، لیکن جو 10 سال گزرے تھے اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سریا تو ہوتے رہتا ہے، جنگ غزوات ہوتے رہتے تھے، نہیں؟ تو انصار نے کتنی قربانیاں دی، گھر بار، باغ، فصلیں، مکان، تجارت، ہر چیز میں ان کو آزمایا گیا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ دین چھوڑنے کا سوچتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کورس کر رہے ہیں اور کوئی مصیبت آ جاتی تو ہم کیا سب سے پہلے کیا سوچتے؟ چھوڑنے کا خیال آتا ہے، اس کو چھوڑ دو، بس یہ پڑھائی بند کر دو۔ اگر پڑھنے والے ہیں تو پڑھنا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر پڑھانے والے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، میں تو بند کر دوں اب، یہ اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے؟ ساری مشکلات نہ صرف دین کا نام لینے سے ہی آتی ہے۔ شادی نہیں ہو رہی ہے، دین کا قصور۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، دین کی وجہ سے۔ کوئی بیماری آ گئی، دین میں زیادہ لگ گئے نا، ادھر زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ ہوا ہے۔ تو دنیا کا اگر کوئی بھی مشکل ان کو آ پڑتی ہے دنیا میں، تو تانے ہمیشہ دین کو دیتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، دیکھیے اتنی عظیم نعمت ہے دین، ہم نے اس کو تانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ تو سعادت ہے نا۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو یہ تو سعادت ہے، خوش بختی ہے۔ اگر دین کی وجہ سے ہم کو کچھ قربانی دینی بھی پڑ رہی ہے تو اس سے بڑی کون سی چیز ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے چیز۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ بس جلدی سے یہ چھوڑ دو، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پر ہمارا وقت لگ گیا، اس پر ہماری صحت چلے گی، ہمارا مال خرچ ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، وہ سب کچھ ہم اپنے ہی لیے کر رہے ہیں۔ سارا کچھ فائدہ ہم ہی کو ہونا ہے، واپس ہم ہی کو ملنا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی مشکل کو دین سے نہ جوڑیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی نہ جوڑیں۔ یہ کہنا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ ہوا، ہم یہ کورس کر رہے ہیں اس لیے مسئلہ آ گیا، اس وجہ سے ہمارا وقت لگا، اس کی وجہ سے کوئی ناراض ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ہر چیز کا سبب ہم دین ہی کو قرار دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ فجر کے بعد اٹھ کے ایسے قرآن نہیں سنتے، آرام سے سو جاتے، تو کیا ہم پر مشکلیں نہیں آتی؟ تو کیا ہم بیمار نہیں ہوتے؟ کوئی تکلیف نہیں آتی؟ تو پھر ہم دین ہی کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ ہم کس طرح سے اجر گنواتے ہیں ایسے الفاظ بول کے؟ یہ بھی دراصل نا شیطان ہی کا وار ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ قرآن سے دور رہو، ایسی مجلسوں سے دور رہو۔ متقی مومن کون ہوتا ہے؟ کانشیس ہوتا ہے، شیطان کے وار کو سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی جزا کیا ہے؟ جنات ہے، اور اکرام سے ان کو رکھا جائے گا۔ دیکھیے مکرمون یا اکرام کا نا، آپ اس طرح سے تصور کریے جیسے کسی کو ڈگری مل رہی ہے تو اس کو بہت سارے کراؤڈ کے سامنے بڑے سے اسٹیج پر اس کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑے اسٹیج پر اس کو اکرام کے ساتھ اس کی ڈگری ہاتھ میں دی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مکرمون، ٹھیک ہے؟
تو ہر کوئی وہاں پر مہمان ہوگا. کہاں پر؟ جنت میں. مہمانوں کی کس طرح سے ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں؟ کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ گیسٹ آ رہے ہیں، سب سے پہلے گھر کی صفائی، ایسی ایسی جگہ کو صاف کرتے ہیں جہاں پہلے کبھی نہیں کیے ہوں گے، لیکن مہمان آنے پر ہم وہ تمام چیزیں ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں. گھر صاف ہوتا ہے، برتن صاف ہوتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے ایکسٹرا، رائٹ، اور اچھا پکوان پکایا جاتا ہے. تو مہمان کے لیے ہم بہت اچھی سی اچھی چیز استعمال کرتے ہیں، نکالتے ہیں، رائٹ. تو جنت میں بھی ہر ایک کو گیسٹ کے جیسا رکھا جائے گا، مکرمون، اکرام کے ساتھ ان کو وہ مقام دیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما للذین، یہ جو ہے نا فمالی، یہ مالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مال نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فما الگ ہے اور یہ للذین الگ ہے، ٹھیک ہے. تو فما، فما کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو کیا ہو گیا ہے، واٹس رانگ وتھ یو، اس طرح، ٹھیک ہے. فما تو کیا، للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبلا کا آپ کی طرف، قبلا قبل سے ہے، قبل کس کو کہتے ہیں؟ رخ، سامنے. قبلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی طرف یا آپ کی سمت، آپ کے رخ کی طرف، اوکے، مہطعین دوڑ کر آنے والے ہیں یا دوڑ کر آتے ہیں، حال بتایا جا رہا ہے. پھر کیا ہو گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. مہطعین، احتا یہتیو، مہطعین کہتے ہیں تیز دوڑ کر آنا، ٹھیک ہے، سرعت ہوتا ہے اس میں، فاسٹ. تو یہ کب ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سناتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، عام طور پر کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو جو ہی آپ قرآن سناتے تو یہ جو کفار تھے نا، یہ ادھر ادھر سے آ کر شور مچانے لگتے تھے، ٹھیک ہے، اور تیز دوڑ کر آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ آ کے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کیا کہتے تھے؟ اس قرآن کو مت سنو، اور اس کے بیچ میں کیا کرتے تھے؟ شور و غل کرتے تھے، نوائز کرتے تھے، مذاق اڑاتے، کبھی ہنستے، کبھی تالیاں بجاتے، جاہلوں کی طرح. تو کہا جا رہا ہے فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا کافروں کو، کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں. اور کیسے آتے ہیں؟ کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں طرف سے. اور کیسے آتے ہیں؟ ایزین، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں، گروہ در گروہ، وہ آپ کے دائیں سے بائیں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے دیکھیے سورہ قلم میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر جب یاد دہانی سناتے تو اس طرح تمہیں دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ مجنون ہے. تو نگاہوں سے بھی کیا کرتے تھے؟ گھورتے تھے، ایسا گھورتے کہ پھسلا دے. یعنی کوئی بار ایسے چھوڑا نہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، ہر طریقے سے ستاتے تھے، بول کے، ہنس کے، شور مچا کے، نگاہوں سے بھی. تو یہاں بھی گروہ در گروہ، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے وہ دوڑے چلے آتے تھے. اور پھر ایتمعو کلو، کیا، یتمعو، طمع، طمع کیا ہوتا ہے؟ امید رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے. کل امرئ، ہر شخص، منہم، ان میں سے، ان یدخلا، کہ داخل ہو جائے، جنتا، جنت میں، نعیم، نعمتوں والی. کیا ان میں سے ہر شخص طمع رکھتا ہے
लालच रखता है, उम्मीद रखता है कि उसे नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हुँ, क्या इन्होंने समझ रखा है कि इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? कल्ला, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं, नेवर एवर। इन्ना, बेशक हमने, खलक़नाहुम, हमने पैदा किया उनको, मिम्मा यअलमून, उस चीज़ से जो वो जानते हैं। कभी भी नहीं दाखिल होंगे जन्नत में ये। और हमने इन्हें उस चीज़ से तख्लीक किया जिसे वो जानते हैं। उनकी असल क्या है वो खुद जानते हैं। हैं? यानी अहले मक्का क्या करते थे, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते थे, तकब्बुर करते थे और पैगंबर को हक़ीर समझते थे। लेकिन इनकी हकीकत क्या है, ये इनको खुद पता है। सूरह मुरसलात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने तुम्हें एक हक़ीर पानी से पैदा नहीं किया? हुँ? फिर हमने उसे एक मज़बूत ठिकाने में रखा, एक मालूम अंदाज़े तक। बस हमने अंदाज़ा किया, तो हम अच्छे अंदाज़ा करने वाले हैं। सूरह तारीख में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इंसान को लाज़िम है कि वो देखे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। वो एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, जो पीठ और पसलियों के दरमियान से निकलता है। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि हमने जिस चीज़ से इनको पैदा किया, उसे वो यअलमून, वो खुद जानते हैं, उनको पता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी कसम खा रहे हैं, ठीक है? फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मगारिब। फला, ये ला जो है इससे पहले भी गुज़रा है, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम नहीं खा रहा हूँ, ये माने नहीं है। ला जो होता है ना, नेगेट कर रहा है पिछली बातों को, ठीक है? नहीं, 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 वो जो तुम समझ रहे हो ना वो बात नहीं है। असल बात ये है, क्या है? उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मगारिब। मैं मशरिक़ों और मग़रिबों के रब की कसम खाता हूँ। इन्ना, बेशक हम लक़ादिरून, ज़रूर हम क़ादिर हैं, यक़ीनन हम क़ुदरत रखते हैं। हुँ? मशारिक़ और मग़ारिब की बात हुई है, तो क्या है ये? बहुत सारे मशरिक़ और बहुत सारे मग़रिब। तो हर रोज़ सूरज एक अलग एंगल से निकलता है, हुँ? अलग जगह ग़ुरूब होता है। तो जो चीज़ मशारिक़ और मग़ारिब में है, वो चीज़ भी हमारे ही कंट्रोल में है, सब कुछ, ठीक है? और उस पर हम क्या है? क़ादिर हैं। अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम, इस बात पर के नुबद्दिला, हम बदल दें, खैरन, बेहतर, मिनहुम, उनमें से। इस बात पर हम पूरी तरह क़ादिर हैं, कि इन्हें बदल कर इनसे बेहतर ले आएँ। वमा नहनु बिमस्बुक़ीन, मा और बा ज़ायदा है, ठीक है? तो यहाँ पे ताकीद है, नेगेटिव, नफ़ी में ताकीद है। और हम हरगिज़ नहीं हैं मसबूक़ी, पीछे रह जाने वाले, सबक़त लिए जाने वाले। देखिए, साबिक़ होता है जो विनर होता है, रेस जो जीतता है ना उसको कहते हैं साबिक़, ठीक है? जो हार जाता है ना, मफ़ूल, जिसको पीछे किया गया, वो होता है मसबूक़, ठीक है? मफ़ऊल के वज़न पे, मसबूक़। तो मसबूक़ीन जमा, आजीज़ किए जाने वाले, ठीक है? और हम आजीज़ और मग़लूब नहीं हैं। तो क्या बताया जा रहा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम इस बात पर क़ादिर हैं, क़ुदरत रखते हैं पूरा, कि इनसे बेहतर बदल कर दूसरे ले आएँ। अल्लाह ताला ने अहले मदीना की शक्ल में इनसे बेहतर लेकर आए। ये जो अहले मक्का थे ना, इनसे बेहतर अहले मदीना के लोग मिले। हुआ भी ये काम, ठीक है? बेहतरीन लोग अल्लाह ताला ने लाए फिर। आगे, वज़रहुम, तो छोड़ दीजिए उनको, यानी उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। किसको कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है? यख़ूज़ु, वो क्या कर रहे हैं? वो खौज़, खौज़ क्या होता है? खौज़ कहते हैं पानी में उतरने को, गहरे पानी में उतरने को, ठीक है? देखिए, जब कोई पानी में उतरता है, तो वो क्या करता है? पानी में उतरते हैं, तो खेलने के लिए उतरते हैं, फन करने के लिए। पानी में कभी आपने किसी को सीरियस काम करते हुए देखे? नहीं, बस खेल के लिए, ठीक है? तो यख़ूज़ु क्या है? वो खेलते हैं या वो बहसें करते हैं,
دنیا میں شغل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فذرہم، تو چھوڑ دیجیے ان کو، یخوضوا ویلعبوا، وہ باتیں بناتے رہے اور کھیلتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، وہ ملاقات کرے، یومہم، ان کے دن کو، یہاں تک کہ وہ اپنے دن کو آ ملے، الذی، وہ جو، یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے دن کی بات کر رہی ہوں. تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ باتیں بنائیں، کھیلتے رہیں، دنیا میں شغل کرتے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملیں گے، قیامت کے دن کو، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون، جس دن یخرجون، وہ نکلیں گے، کہاں سے؟ من الاجداسی، خبروں سے. دیکھیے خبر بھی آتا ہے نا، عربی ہی کا ورڈ ہے خبر، ٹھیک ہے، اور اجداس جدس کی جمع ہے. جدس کس کو کہتے ہیں؟ خبر بھی ایک خبر ہوتی ہے، لحد بھی خبر ہوتی ہے، بغلی خبر کو کہتے ہیں، right؟ اور اجداس یا جدس کون سی خبر کو کہتے ہیں؟ اجداس اس خبر کو کہتے ہیں جس کے مارک جو ہوتے نا، نشان مٹ گیا ہو، ٹھیک ہے، ان مارک گریو، اس کو کہتے ہیں جدس، ٹھیک ہے، یعنی پرانی خبر. اب دیکھیے جہاں پر ہم رہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں پر بھی کتنے لوگ مدفون ہیں، right؟ کچھ نشانی نہیں ہے نا، یہ ہے جدس. تو جس دن یوم یخرجون من الاجداسی سراعا، جس دن وہ نکلیں گے پرانی خبروں سے، کس طرح سے؟ حال بتایا جا رہا ہے، سراعا، دوڑتے ہوئے، ایک دم جلدی کرتے ہوئے، تیز، کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب، اپنے الی نصب، آستانوں کی طرف، یوفزون، دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ کیسے نکلیں گے؟ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. نصوب کیا ہے؟ یہ نصب سے ہے. نصب کہتے ہیں اصل میں گاڑنے کو، گاڑنا. بتوں کے آستانے کو بھی نصوب کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی دیکھیے پتھر گاڑ کے اس کو پھر وہ آستانہ بنایا جاتا ہے، بتوں کے آستانے، تو گاڑا ہوا. اور نصوب ہے نا، ٹارگٹ کو بھی کہتے ہیں، جیسے ایک نشان لگا دیتے ہیں نا، کہ یہ فنیشنگ لائن ہے، یہاں تک آپ کو دوڑنا ہے، تو وہ ٹارگٹ یا گول جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی نصوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ نے جانا ہے. تو جو انسان کا مقصد ہوتا ہے نا، وہ بھی انسان کے دل میں گڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی نصب کیا ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی لوگ کیا ہوں گے؟ اپنی اپنی خبروں سے ایک نشان کی طرف جائیں گے، کدھر؟ میدان حشر کی طرف، ٹھیک ہے. تو الی نصب یوفزون، تو وہ کیا ہوں گے؟ اپنے نصب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. تو اس آیت میں قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو تمام لوگ اپنی خبروں سے فوراً تیزی سے نکلیں گے، کوئی سستی نہیں کرے گا، کوئی تاخیر نہیں، کوئی انکار نہیں. جیسے وہ ایک دوڑ کے مقابلے میں ہوں گے، اس طرح سے ایک ٹارگٹ کو پہنچنا ہے، ایک گول کو اچیو کرنا ہے، پوری ایک تیز رفتار کے ساتھ، سراعن. تو دیکھیں آج دنیا میں یہ لوگ کیا ہے؟ اللہ کے پیغام سے منہ موڑتے ہیں، حق بات سننا نہیں چاہتے، تکبر کرتے ہیں، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہوں پر چلتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ساری ضد ختم ہو جائے گی، غرور ٹوٹ جائے گا، اپنی مرضی نہیں چلا سکے گا، رائٹ؟ تو وہ کیا ہوں گے؟ بغیر رکے کے، بغیر سٹاپ کے سیدھے دوڑتے جائیں گے حشر کی طرف. جیسے اسکول کی گھنٹی بجتی ہے تو کوئی بھی بچہ باہر نہیں رہتا ہے، سب کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. تو ایک ہی پکار ہوگی، سب کے سب دوڑ رہے ہوں گے. خاشعتاً، خشوع اختیار کیے ہوئے، جھکی ہوئی ہوں گی، کیا؟ ابصارہم، ان کی نگاہیں، اب خشوع اختیار کریں گے. دنیا میں خشوع اختیار نہیں کرتے تھے،
وہاں پر کریں گے، وہاں پہ ڈر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ ترہقہم ذلہ، اور چھائی ہوگی ان پر ذلت، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ذالک الیوم، یہ وہ دن ہے، الذی، جس کا، کانو وہ تھے، یوعدون، وعدہ کیے جاتے ہیں، یہ ہے وہ دن جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج انسان ایسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس کو وہ دوڑ یاد نہیں رہتی، وہاں بھی ایک دوڑ ہونے والی ہے۔ یاد رہتی کسی کو کہ وہاں بھی بھاگنا ہے؟ سراعن، تیز دوڑنا ہے، نہیں یاد رہتا۔ ہر انسان دیکھیے صبح شام دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ کسی کو روزگار کی جلدی ہوتی ہے، کسی کو دنیا کے کاموں کی، کسی کو اپنی خواہشوں کی، سب بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا کی دوڑ ہے، اس میں اس دوڑ کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ جب اس دوڑ کو یاد ہی نہیں رکھتے تو پھر اس کی تیاری کہاں سے کریں گے؟ خود انسان کہے گا وہ دن کیسا ہوگا، یومن عسیر ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، ہر طرف آفت پھیلی ہوگی۔ سین ذرا تصور کریے، خبروں سے نکلیں گے، پرانی پرانی خبروں سے، کوئی سمندر میں مرا ہوگا، اس کی وہاں پر جدس ہوگی، کوئی ریگستان میں، کوئی پلین میں مر گیا، کوئی کہیں، تو تمام اجداث سے کیسے نکلیں گے؟ ٹڈیوں کی طرح جیسے نکلتے نا، تصور میں لائیے، قبرستان پھٹی، لوگ نکلے، کیسا وحشتناک منظر ہوگا۔ لیکن سب وہ بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں، اسی لیے تو اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اسی لیے تو اثر نہیں ہوتا، اصلاح نہیں ہوتی، عمل میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو آج کی دوڑ میں رہتے ہوئے کل کی دوڑ کو نہ بھولے، رائٹ؟ الحمدللہ یہاں پر سورۃ المعارج ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم سورۃ النوح کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔